أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا. یہ 4-5 دن جو رمضان کے گزرنے کے بعد ہم نے گزارے، ہمیں ان ایام کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی مضبوط فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں اب زندگی کے بقیہ ایام انہیں کیسے گزارنا ہے، ہمارا مطلوب و مقصود کیا ہے، اور مزید آنے والے ایام کے حوالے سے ہمارا فیصلہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا ہے، اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. کچھ باتیں اس حوالے سے اپنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہوں. یقیناً رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکیوں کے انبار ہم نے کھڑے کیے. ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کی جائے، ان کا پورا پورا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حاصل ہو. ان نیکیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، اور یہ نیکیاں اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. سب سے پہلی چیز کہ گناہ کرنے سے
اعمال صالحہ اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ گناہوں کی زندگی انسان اگر بسر کرنا شروع کر دیں، پہاڑوں جیسے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث اکثر آپ نے سنی بھی ہے اور یاد بھی ہوگی کہ جبال تہامہ جیسے اعمال لے کر آنے والا شخص، یعنی تہامہ ایک علاقے کا نام ہے جو چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل ہے، یعنی پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک پہاڑ۔ یہ جبال تہامہ جیسی نیکیاں یہ لے کر آئے گا، اور اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کو ضائع کر دے گا۔ بنیادی وجہ ایک ہی ہوگی کہ انہوں نے نیکیوں کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں۔ گناہوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، اب تو ہماری نیکیاں محفوظ ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں سستی یا کسی نیکی کو چھوڑ دینا، یہ بھی انسان کے اعمال کو اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے، یعنی کسی نیکی میں انسان نے جان بوجھ کر سستی کی یا کسی نیکی کے کام کو چھوڑ دیا، اس کو اہمیت نہ دی۔ بعض نیکیاں اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے پھر اعمال کو، نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نیکی کے چھوڑنے پر نیکی کا تباہ ہو جانا، نیکیوں کا تباہ ہو جانا، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں جس کے ضمن میں محدثین نے ایسی ہی باتیں پیش کی ہیں، جن میں سے ایک بات ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھی کہ نیکی کو چھوڑ دینا یہ بقیہ نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ آپ کا فرمان من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے ایک نماز کو، اور ایک روایت میں ہے کہ جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم تو خوش ہیں کہ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی کی کوئی نہ کی، گناہ تو نہیں کر رہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نماز کا ضائع کر دینا آپ کی بقیہ نمازیں اور بقیہ اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا کسی نیکی میں بھی سستی نہیں کرنی، کسی نیکی کو، کسی عمل کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اور بالخصوص اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض نماز، اس کو تو کسی صورت ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ایک نماز کا ضیاع پورے اعمال کے لیے خطرے کا سبب بن چکا، لہذا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن کوئی بھی نماز وہ ضائع نہ ہو۔ ہمت، عزم اور ارادہ ہو تو پہاڑوں جیسے کام بھی آسان ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا، بتائیے کون بد نصیب ہے جس نے ایک نماز بھی ضائع کی؟ ہر نماز، اس کی حفاظت، اس کو مسجد میں آ کر ادا کرنا اور اس نماز کی حفاظت کرنا،
چاہے فجر کی نماز ہو، پوری رات جاگنے کے بعد، تھکاوٹ کے باوجود، محنت و مشقت اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دینے کے بعد پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس فجر کی نماز میں حاضری، یہ عزم و استقلال کی نشانی تھی، ایک عزم تھا، ارادہ تھا، اللہ نے پورا کر دیا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، نماز چاہے فجر کی ہو، عصر کی ہو، یا کوئی اور نماز ہو، کیسے ہی معاملات ہوں، پریشانی ہو، ایک ہی حل ہے کہ کسی بھی صورت یہ نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور خواتین کو بھی یہ طے کر لینا چاہیے کہ گھر کے سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن مقررہ وقت پر اذان سے پہلے نماز کی تیاری، اور اگر اذان کی آواز آتی ہے، گھروں میں پہنچتی ہے، اذان کی آواز کا جواب، پھر اس کے بعد سنتوں کا اہتمام، دعا کا اہتمام، پھر اس کے بعد فرض نماز، پھر اس کے بعد پھر دعا، ایک پورا ماحول بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ان نمازوں کی حفاظت، اور بقیہ جو اعمال ہیں ان پر مداومت اور ہمیشگی۔ چند دن کی عبادت یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہی عمل زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت روز ہو چاہے تھوڑی ہو، ذکر و اذکار ہو چاہے تھوڑے ہو، استغفار ہو چاہے تھوڑا ہو، روز ہو، نیکیاں، قرآن کی تلاوت، پھر اس کے بعد سنت اور نوافل، فرائض کی حفاظت، اور یہ سب کچھ یہ زندگی میں شامل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے بارے میں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا، یہ وہ عورت ہے جو بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے اور مشہور ہے، رات رات بھر قیام کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ لَا يَمُلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ کی قسم تم نیکیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ یعنی عبادت میں حد سے تجاوز، روزانہ ہی ساری رات قیام، اتنے لمبے نوافل، اور یہ سب کچھ نہیں۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَامَ صَاحِبُهُ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر بندہ ہمیشگی کر سکے۔ یاد رکھیے، ساری رات قیام کرتے رہیں گے، روز کریں گے، 2 4 6 مہینے، سال 2 سال بعد انسان تھک جائے گا۔ اور صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے ضد کی، کہا بار بار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ عبادت کی اجازت دی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے اجازت دی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد، پھر انہوں نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس سہولت اور آپ کی تعلیم کے مطابق عمل کر لیں۔ تھوڑا کرو، ہمیشہ کرو، چھوڑو نہیں۔ چھوڑ دینا یہ تباہی اور بربادی، سرے سے عمل کو ترک کر دینا یہ قطعی طور پر مناسب نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا کہ لا تکن مثل فلان، اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، پہلے اس نے رات کی نمازیں شروع کی، پڑھتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، فترک قیام اللیل، پھر رات کی نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ۔ پورے رمضان کے مہینے میں ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، لہٰذا اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر مداومت و ہمیشگی ہو، چاہے تھوڑی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے 2 رکعات ہی انسان کیوں نہ پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اسے ذاکرین میں لکھ دیتا ہے۔ تو طے کر لیجئے کہ قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ چھوڑنی نہیں ہے، چاہے 2 رکعات ہی کیوں نہ ملے، تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہ ملے، لیکن یہ پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنی نہیں۔ اس انسان کی طرح نہیں ہوتا جس نے شروع کی اور چھوڑ دی۔ یہ 5 دن ہم اپنا محاسبہ کر لیں، کیا کیا اس کے اندر ہم نے۔
اصل مطلوب و مقصود آج کی گفتگو کا وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہے۔ ابھی صرف 4-5 دن گزرے ہیں، ابھی سے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے معاملات کو درست کر کے اپنی منزل کا تعین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو نماز، قرآن، دیگر عبادات، اعمال صالحہ، ان کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، ان کو قطعی طور پر چھوڑنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان کے مہینے میں تو ہم نے اپنے دیگر معاملات کی قربانیاں دیں، کاروبار کی بھی قربانی دی، زیادہ عبادت کی، لیکن سدا حالات ایسے نہیں ہیں، لہٰذا اب ہمارے کاروبار، ہمارے مالی معاملات اور ہماری دیگر چیزیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ان کو درست کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جی ہاں، ان کو درست کیجئے، اس کی طرف ضرور اب توجہ کیجئے، اس کے لیے کوشش کریں، اور اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے، اپنے احوال کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ کوشش اس انداز میں نہ ہو کہ انسان اللہ کی عبادت سے اعراض کر لے، اس سے منہ موڑ۔ آپ کی اصل توجہ اور اصل کوشش وہ اللہ کی عبادت کی طرف، فرائض کی حفاظت کی طرف، دیگر اعمال کی طرف، لیکن اپنے معاملات، اپنے کاروبار اور اپنی مزدوریوں کے لیے وہ بھی توجہ ہو اور پوری کوشش ہو۔ اگر آپ نے اعمال صالحہ اور نیکیوں کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھی، انہیں جاری و ساری رکھا، تو اللہ رب العالمین ہمارے احوال کو خود درست فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور اب تک جو گناہ بشری تقاضے کے تحت ہم سے ہوئے، اس رمضان کے بعد اور عید کے بعد سے اب تک، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی، جو سستی اور کاہلی اور جو گناہ سرزد ہوئے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ چنانچہ سورہ محمد کی جو 2 ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا وعدہ کیا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کیا، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، اس کو مان لیا، اسے تسلیم کر لیا، اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانا یہ ہے کہ اس پر عمل کر لیا، اسے تسلیم کر لیا، اس کے مطابق زندگی بنا لی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ حق ہے یہ تمہاری رب کی طرف سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس حق کو تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ۔ اور یہ تلقین اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو بھی کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، معاملات کیسے کیوں نہ ہو، لیکن اس اللہ کی وحی کے ساتھ چمٹے رہنا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا اس کو تھام لو۔ کیسے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تیرے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو تھام لو اور اس کو کسی صورت چھوڑو۔ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور تعلیم پوری امت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی آئی پیغمبر علیہ السلام پر، اور جو وحی پیغمبر علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی، اور اس میں کوئی آپ نے کبھی بیشی نہیں کی، فرمایا کہ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، یہ کامیابی کی دلیل۔ تو یہاں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، مان لو، تسلیم کر لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جو گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ ان کو مٹا دے گا۔ کفر عنہم سیئاتہم۔ اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ تمہارے احوال، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اپنے معاملات اور اپنے احوال کو درست کرنے کے لیے ہی تو انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، یہاں وقت لگاتا ہے۔ تو اس کی درستگی یہ ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور عمل صالح اختیار کر لو، اور جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو تھام لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے احوال، تمہارے معاملات ان کو بھی درست کر دے گا۔ تو جہاں دنیاوی اعتبار سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اب مجھے اپنے احوال، معاملات، کاروبار اور اپنی زندگی کے ان چیزوں کو مجھے توجہ دے کر درست کرنا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے یہ درست تب ہوں گی کہ جب ایمان اور عمل صالح ہوگا، ان نیکیوں پر مداومت اور استقامت ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوگی، عارضی طور پر تمہیں ضرور لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کو بہتری کی طرف جا رہے ہو، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ سب کچھ پھر دنیا کے لیے ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری اس عبادت پر استقامت یہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور عمل صالح اس پر مداومت ہے، ہمیشگی ہے، اس کو اختیار کر لیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کا تم سے مغفرت کا اور بہترین رزق کا وعدہ ہے، اللہ یہ بہترین رزق تمہیں عطا کرے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے، تمہارے اس ایمان کی وجہ سے، تمہاری ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا کی زندگی عطا کرے گا، اور فرمایا کہ حیات طیبہ عطا کرے گا، بہترین زندگی عطا کرے گا۔ بہترین زندگی کا وعدہ، اور آخرت کا وعدہ وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی۔ تو لہٰذا احوال و معاملات کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان فرائض کی حفاظت کرتا رہے، اعمال صالحہ اور نیکیوں سے منہ نہ موڑے، اور اس کی طرف پوری توجہ رکھے۔ اس کا ایک فائدہ اور کیا ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم نیکیوں کا اہتمام کرتے رہو گے اور پھر تم پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہاری ان مشکلات کو بھی دور فرما دے گا۔ مشکل کے آنے سے پہلے ان نیکیوں کا اہتمام کرتے رہو۔ زندگی کے گزارنے کے یہ بہترین اصول ہیں۔ مشکلات تو آتی ہیں، آئی ہوئی ہیں، یہ بھی دور ہوں گی، کوشش ہو، لیکن ساتھ ہی عقیدہ توحید اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور عملی زندگی اس کے مطابق بنا لو۔ عملی زندگی یہ ہو جائے گا، اللہ اس کے عوض تمہاری ان پریشانیوں کو دور۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پریشانی، مصیبت در مصیبت، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ان عبادات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور بہت سی آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں پہلے ہی تم سے دور کر دی۔ اور اگر عام حالات میں آپ نے یہ نیکیاں اور اعمال صالحہ کا اہتمام کیا ہے تو مشکل حالات میں یہ نیکیاں آپ کے کام آ سکتی ہیں کہ آپ اللہ کے حضور ان نیکیوں کو پیش کر کے، ان نیکیوں کا واسطہ دے کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ ان مصائب و آلام کو دور فرما دیتا ہے۔ بات یقین کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یقین دلانے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کا واقعہ پیش کیا۔ فرمایا کہ جو 3 آدمی سفر پر نکلے، رات ہو گئی، غار میں پناہ لی، اور پھر رات کو اچانک ایک چٹان آ کر غار کے منہ پہ گر جاتی ہے، راستے بند ہو گئے، اندر اندھیرے میں پھنس گئے۔
انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے بھلا کون نکلے، باہر کسی کو پتہ نہیں، اور پھر ہم تو سفر میں ہیں، اور یہاں کون کس کی سنے گا؟ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ راحت اور سکون عام حالات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصائب و آلام اور تنگی میں بھی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تم آسانی میں اس رب کو پکارو، وہ مشکل میں تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ چنانچہ تینوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، اور کیسے اپنے اپنے اعمال کا، نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ نیکیاں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کام آئیں گی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ مختصراً پہلے شخص نے کیا دعا کی؟ یا اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، پہلے میرے والدین، پھر اس کے بعد میرے بیوی بچے، اور پھر اس کے بعد میرے مزدور اور غلام۔ آج ہمارا اور نوجوانوں کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میری بیوی، پہلے میرے بچے، اور پھر اس کے بعد باقی سب کچھ۔ بلکہ بہت سوں کے ہاں تو اپنا کاروبار، ملازم، یہ سب پہلے، اور سب سے آخر میں والدین۔ اور بعض بد نصیب ہیں کہ جن کی لسٹ میں، جن کی سوچ میں اور تصور میں والدین ہیں ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ سے کہا کہ یا اللہ، میں رات کو دودھ سب سے پہلے لا کر ان کو پیش کرتا، وہ پیتے، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا، پھر اس کے بعد میں اپنے غلاموں کو پلاتا۔ ایک رات جنگل میں دیر ہو گئی، رات گئے، میں واپس آیا، دودھ کا پیالہ لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا، دونوں سوئے ہوئے تھے، اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے بچے بلکتے رہے میرے قدموں پر، اور میں نے کہا کہ نہیں، جب تک والدین کو دودھ پہلے نہیں پلاؤں گا اس وقت تک اپنے بچوں کو اور کسی کو دودھ نہیں پیش کروں۔ کھڑے کھڑے اور بلکتے بلکتے میرے بچے وہ سو گئے، اور میں کھڑا رہا، اور میرے والدین کی آنکھ بھی نہ کھلی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میں نے پہلے دودھ ان کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد یا اللہ تو جانتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، یا اللہ میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، ایک ہی بات تھی کہ یا اللہ والدین کا ایک حق ہوتا ہے، اور تیری رضا کے لیے میں نے تیرے اس حکم کو پورا کیا کہ والدین کا حق پہلا ہے۔ ساری زندگی خدمت کر کے، ساری زندگی کما کما کر ان کو میں دیتا رہوں، ان کا والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی نوجوان کتنا ہی کہے کہ میرے والدین میرے ساتھ یوں اور یوں کرتے رہے، یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے اس حکم کے لیے میں نے جو ہے یہ قربانی دی، اور میں نے پہلے اپنے والدین کی خدمت کی، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پھر اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، دوسرے کی باری آئی، باہر ابھی نہیں نکل سکتے تھے، دوسرے نے بھی اپنی محبت کو پیش کیا، ایک دنیا کی محبت، کہ کوئی مرد کسی عورت سے کتنی محبت کر سکتا ہے، کسی کو چاہت ہو، پسند ہو، کوئی نوجوان کسی لڑکی کو پسند کرتا۔ یا اللہ میری کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، بہت پسند کرتا تھا، بڑی کوشش کی اس سے تعلقات بنانے کی، نہ مانی، انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ پورے ملک میں قحط سالی ہو گئی، مجبور اور بے بس ہو کر وہ میرے پاس آئی۔ یا اللہ 120 دینار میں نے اس کو دیے اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے گی، میری خواہش کو پورا کرے گی۔ یا اللہ تو جانتا ہے، وہ پیسے، وہ دینار، وہ سونا اس کو دے دیا، خلوت اختیار کر لی، اور ایک روایت میں ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس کی ٹانگوں پر بیٹھ بھی گیا۔ اس موقع پر اس نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اس مہر کو ناحق نہ توڑ، تیرا حق نہیں بنتا، میں مجبور ہو گئی تھی، تو اس مہر کو نہ توڑ، اس کام سے باز آ جا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں تیرا ڈر اور تیرا خوف آ گیا، تیری رضا کے لیے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، تیری رضا کے لیے یا اللہ میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، اور اس سے وہ سونا بھی واپس نہ لیا۔ تو جانتا ہے، اور تو اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر سے،
تیری رضا کے لیے کیا، اس گناہ کو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، تو یا اللہ نکلنے کا راستہ بنا دے۔ آج یہ نیکی کام آ گئی، یہ گناہ کا چھوڑنا کام آ گیا، راستہ تھوڑا سا اور بن گیا، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرا آیا، اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے، سب کی مزدوریاں دیا کرتا تھا، ایک ناراض ہو کر اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور میں نے اس کے پیسے الگ ہی رکھے اور اس کو میں نے کاروبار میں لگا دیا۔ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا اور میں یہ سوچتا رہا کہ کب یہ شخص واپس آئے، اگر اپنی مزدوری مجھ سے لے، اس کا حق میرے ذمے نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں اس کا حق کیسے ادا کروں گا۔ میں اس کے مال کو بڑھاتا رہا، بالآخر ایک دن مجبور ہو کر وہ آیا اور کہنے لگا کہ تم کو یاد ہو فلاں وقت میں نے تمہارے یہاں مزدوری کی تھی، میری مزدوری مجھے جو ہے دو۔ میں ناراض ہو کر گیا تھا میری مزدوری۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے کیا کہا کہ یہ بکریاں، یہ اونٹ، اور پھر اس کے بعد یہ ساری کھیتی، یہ سب کچھ، کہا کہ یہ غلام، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کہا کہ نہیں، تیرے اس پیسوں کو، تیری اس مزدوری کو میں نے کام میں لگایا، بڑھاتا رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ لے کر گیا، کوئی ایک چیز اس نے نہ چھوڑی۔ اور پھر وہی بات، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا تھا، یہ نیکی کی تھی۔ یہ نیکیاں کیسے کام آتی ہیں؟ یا اللہ اگر یہ نیکی خالصتاً تیرے لیے تھی، یا اللہ نکلنے کا راستہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، یہاں تک کہ یہ تینوں جو اس غار میں قید تھے باہر نکل گئے۔ تو میرے بھائیوں، اعمال صالحہ اور نیکیاں، ان پر اہتمام کرو گے، ان پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کر دے گا۔ ہمارے مصائب و آلام، ہماری پریشانیاں، ہمارے کاروبار کی تنگیاں، ہمارا بار بار مصیبتوں میں پھنس جانا، الجھ جانا، یہ سب کچھ یہ یقیناً ہے، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، عقیدہ توحید کو اختیار کرو، اپنے عمل کو محمدی بناؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنا لو، اور پھر اپنی پوری زندگی جو وحی اللہ نے نازل کی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ کسی امام کا قول نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی کا کچھ نہیں، وہ ایک ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے۔ اس وحی کے ساتھ چمٹ جاؤ، پوری زندگی اس وحی کے ساتھ چمٹے رہو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بشارتیں تمہارے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان نیکیوں کا اہتمام نہ کیا اور ہم نے اعمال صالحہ کو اختیار نہ کیا، فرائض کی حفاظت نہ کی، قرآن کو ہم نے پس کش ڈال دیا، استغفار کو ہم نے چھوڑ دیا، ذکر و اذکار، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا، اس سے ہم نے اگر منہ موڑ دیا تو پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں بن سکتا، پھر مشکلات سے نجات مشکل ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی نکلنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ نکال دیتا ہے سدا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اللہ آسانیاں کرتا ہے، آج مشکل ہے کل آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور بظاہر اگر انسان محسوس کرے کہ زیادہ آسانیاں نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے عوض اور بے شمار چیزیں اس انسان کے لیے رکھی ہیں جس کو انسان نہیں جانتا۔ میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دی، ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی تسبیح اور تحمید اس سے بھی منہ موڑ دیا، ہم ہر طرف سے منہ موڑ کے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کر دیں گے۔ ہم کیا ہیں ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، کیا مثال دے کر اللہ نے ہمیں بتایا۔ ہم جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر کے اندھیرے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور اللہ کا یہ پیغمبر، اللہ کا یہ بندہ، اس نے کس کا واسطہ دیا؟ اس نے کون سا وسیلہ اختیار کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دیا؟
کیا کسی اور نبی اور پیغمبر کا وسیلہ اور واسطہ دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ واضح طور پر قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس پیغمبر نے اللہ کے حضور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ یا اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں مانتا، کچھ نہیں سمجھتا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ مجھے کوئی نجات دینے والا نہیں، تیرے علاوہ میں کسی کو پکارتا نہیں۔ میری زبان پر اگر پکار ہے ایک ہی ہے کہ یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی پیغمبر مدد کرے گا، نہ کوئی اور مدد کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں، بچے کو یاد ہے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تجھے پکار رہا ہوں، براہ راست تجھے پکار رہا ہوں۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تو تمام شریکوں سے پاک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ تجھے ہی پکارتا ہوں، تیرے ساتھ کسی کو نہیں پکارتا، اور جو لوگ تیرے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں یا اللہ میں ان تمام شریکوں سے تجھے پاک سمجھتا ہوں۔ یا اللہ میرا یہ اعلان ہے، یا اللہ میرا یقین ہے کہ سمندر کی اس گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی نہ دیکھنے والا نہ سننے والا ہے، میرا ایمان ہے کہ یا اللہ تو سننے والا ہے، لہذا تجھے پکار۔ کس کو پکارو؟ اللہ رب العالمین۔ کس یقین کے ساتھ؟ آواز جا رہی، نظر آ رہا ہے، کچھ پتا چل رہا ہے؟ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یا اللہ میرا ایمان ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو سب کی سنتا ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے بھی اگر میں چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہی دیکھنے والا، تو ہی سننے والا ہے، اور تو ہی جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ یا اللہ تجھ کو پکارتا ہوں۔ یقین تو ہو، تو یقین ہی نہیں ہوتا، کبھی ادھر یقین، کبھی ادھر یقین، اس سے امید، اس سے امید، جس نے کہا وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، اس نے کہا وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، ہر طرف سے امیدیں توڑ کر ایک اللہ سے امید جوڑ کر اللہ کو پکار کر تو دیکھ۔ کیا اللہ نے یہ مثال ایسے ہی بیان کر؟ نہیں، یہ صرف نبی کا واقعہ ہے لہذا تمہارے لیے نہیں، یہ سب کچھ جو قرآن میں بیان کیا تمہارے لیے بیان کیا کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کیا کہا جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ لوگوں سنو، اگر میرا یہ پیغمبر یونس علیہ السلام بھی میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری پاکیزگی بیان نہ کرتا، میری توحید کو بیان نہ کرتا، مجھ کو یاد نہ کرتا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یہ پیغمبر یونس علیہ السلام یہ میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، مجھے نہ پکارتا، میری عبادت نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے قائم ہونے تک مچھلی کے پیٹ میں ہی قید رہتا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہ دے سکتی۔ اندازہ کیجیے۔ تو اگر ہم عبادات کرتے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہیں، تو اس کے عوض اللہ تعالی ہماری بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی دور کرے۔ نماز کیا ہے؟ سراسر اللہ کی تسبیح ہی تو ہے، تسبیحات ہی تو ہیں۔ نماز کا آغاز بھی سبحانک اللہم سے ہے، رکوع میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح ہے، سجدے میں بھی تسبیح ہے، تشہد میں بھی اس کی تسبیح و تحمید ہے، پھر دعائیں ہیں، یہ دعا کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاملات اور پھر اپنے کاروبار اور اپنی چیزیں اور اپنے احوال، ان کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا سلسلہ قائم رہے، تلاوتوں کا سلسلہ قائم رہے، ذکر و اذکار کے سلسلے قائم رہیں، نوافل کے سلسلے قائم رہیں، تہجد کی نماز کے سلسلے قائم رہیں، دعاؤں کے سلسلے قائم رہیں، عبادات پر قائم رہو چاہے تھوڑی تھوڑی ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد